السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پر پروگرام اگلا قدم میں میں ہوں سیما قادر اور میرے ساتھ ہیں سلمان خان۔ سلمان، مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا اور آج پرائم منسٹر صاحب ہزارہ کمیونٹی سے ملنے کوئٹہ پہنچ ہی گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج واقعے کو گزرے ہوئے 7 دن ہو چکے ہیں اور آج 8واں دن ہے، کیا انہوں نے بہت دیر کر دی یا انہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا؟ سائمہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے نہیں۔ اگر ذرا سی دیر اور ہو جاتی اور یہ معاملات بگڑ جاتے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ نے ایک کام کرنا ہی ہے تو پہلے دن ہی کیوں نہیں، دوسرے دن ہی کیوں نہیں، تیسرے دن ہی کیوں نہیں، آپ نے لوگوں کو موقع کیوں دیا؟ ایک تو پہلی چیز یہ دیکھنی پڑے گی کہ دیکھیں جی، ہمارے یہاں پہ اس سیاست کے اس ٹیمپو کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہاں پر کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی چیز جو ہے رونما ہوتی ہے تو اس کو ہم پولیٹیکلی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس میں سے مفاد بینگنے۔ دیکھیں جی، پاکستان میں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب جناب ڈیڈ باڈیز کے اوپر، میتوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، ڈیڈ باڈیز رکھی جا رہی ہیں، اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، لوگوں کو موقع مل رہا ہے۔ وہ جو کل تک یہاں پہ گھوم پھر رہے تھے پی ڈی ایم والے، آج وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے۔ اور عمران خان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، عمران خان کو یاد کرنا چاہیے کہ جب پہلے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے تو وہ پہلے پہنچ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے، اور ان کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ جناب گورنمنٹ استعفیٰ دے دیں۔ اس کا واقعہ 2013 کا واقعہ تھا جب پیپلز پارٹی کا دور تھا اور اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، تو انہوں نے بلوچستان کی حکومت کو ڈسمس کر کے گورنر راج لگا دیا تھا۔ میں بالکل اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اس کا ذکر بلاول بھٹو نے وہاں پہ آ کے کر بھی دیا تھا کہ جناب ہم نے 2013 میں جو ہے نا ہم نے گورنمنٹ کی ڈسمس کر دی۔ لیکن ڈسمس کر دی تو کیا ہوا؟ کیا ان لوگوں کو انصاف ملا؟ کیا وہ لوگ جو ہیں، جو چیزیں ان کی میتیں تھی، اچھا وہ لوگ مانگ کیا رہے تھے؟ اچھا، سب سے پہلے تو نا آپ کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی۔ دیکھیں جی، بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ ذرا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہزارہ کمیونٹی ہی کیوں؟ بالکل پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے، وکٹم بنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں، میں بھی اسی کمیونٹی کا ایک حصہ ہوں، خیر میں تو پشتو اسپیکر ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہندکو اسپیکر والے نے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں چمورینی نکورینی، اس کا مطلب ہے کہ ماں نہیں تو گھر نہیں۔ یہ جو بیچارے ہمارے یہاں پہ ہزارہ کمیونٹی رہتی ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا اٹھا کے دیکھ لیں ذرا ہزارہ کمیونٹی کی۔ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ یہ رہ کہاں رہے ہیں۔ آپ یہاں ایبٹ آباد چلے جائیں تو ایبٹ آباد کی اس پوری پٹی پر جو ہیں یہ ہری پور سے لے کر ایبٹ آباد تک ہی آپ کو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ملیں گے۔ مانسیرا میں چلے جائیں، مانسیرا میں اوگی میں یہ آپ کو یہ لوگ ملیں گے۔ یہ بہت نفیس لوگ ہیں سائمہ، یہ بہت اچھے اور بہت زبردست لوگ ہیں، اور میرے بہت سے دوست ہیں ان میں۔ میں آپ کو ذرا گراؤنڈ کی ریالٹیز بتاتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ ہم نے ان کو یتیم رکھا، اسی لیے میں نے کہا کہ ماں نہ ہو تو گھر نہیں ہوتی۔ ان کو ہم نے ہمیشہ یتیم رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کوئٹہ میں ہے، کوئی جناب آپ کراچی میں چلے جائیں تو آپ کو ہزارہ کمیونٹی ملیں گی۔ میرا ایک دوست تھا، مجھے یاد آیا، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ یہ ہزارے والے، اور آپ کو پتہ ہے ہزارے والے جو ہیں، جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کی لینگویج ہندکو ہے، بالکل یہ ہندکو بولتے ہیں۔ ہمارے پشتوں میں ہم ان کو بولتے ہیں ہنکی۔ اچھا، وٹ ڈز دا مین آف ہنکی؟ دا ہنکے دیوے، یہ ایک بڑا بیڈ ورڈز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ مہاجر ہے، ہم کہتے ہیں یہ مطلب ہم کے پی کے میں ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، ہم ان کو مان ہی نہیں رہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ این پی کی حکومت میں، عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے۔ وہاں پہ پشتون اسپیکر کو، جس کی زبان پشتون ہے، جس کی پشتو زبان ہے، وہ وہاں پہ جا کے جناب ان کو نوکریاں مل جاتی تھی ان کا، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو نعرہ، جس طرح کے سندھ میں نعرہ جو ہے سندھی کارڈ کھیلتے ہیں تو یہ پٹھان کارڈ کھیلتے ہیں۔ تو مجھے اکثر جو میرے دوست مجھے ملا کرتے تھے، جو ہزارہ ڈویژنس کے ہوتے تھے یا ہزارہ کمیونٹی کے مجھے تھے، کہتے تھے یار سلمان، ہم لوگ جب یہاں پر آتے ہیں نا، یعنی کے پی کے میں آتے ہیں ہوتے ہیں، جب کے پی کے میں ہوتے ہیں تو آپ پٹھان لوگ ہمیں کہتے ہو کہ جاؤ جاؤ تم تو پنجابی ہو، اور کہتے ہیں کہ جب ہم اٹک کا پل کراس کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہو بھائی تم خان صاحب کیا حال ہے، تم تو خان ہو۔ کہتے بھائی ہم کہاں رہے نہ تتر نہ بٹیر۔ دیکھیں، آپ کو اپنی گورنمنٹ کو سیدھا، اپنی گورنمنٹ میں ان اصلاحات کو پہلے کرنا پڑے گا۔ کیوں ہوتی کمیونٹی؟ ٹھیک ہے جی، ایک تو آپ نے اس کو رنگ دیا ہوا ہے، مذہب کارڈ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی اہل تشیع تھے، اور وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ انہیں دیکھیں، پنجاب کے اندر 3 نعرے لگ رہے ہیں، پٹھوار علیحدہ ہے، آپ کا پنجاب کا جو ساؤتھ پنجاب ہے ان کا اپنا ایک نعرہ ہے، اسی طرح سندھ کے اندر نعرے لگ رہے ہیں، بلوچستان کے اندر لگ رہے ہیں، لیکن آج تک کبھی آپ نے ہزارہ کمیونٹی کا نعرہ سنا؟
کبھی آپ نے ان لوگوں کا سنا کہ جی ہمیں علیحدہ صوبہ چاہیے، بلکہ جس حال میں جیسے رہ رہے ہیں یہ رہ رہے ہیں تو ہمیں اس سیٹ اپ کو چینج کرنا پڑے گا. عمران خان کو آپ گلگت بلتستان میں صوبہ بنا رہے ہیں، آپ نے ان کا ساتھ کیا کیا؟ اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، آپ ذرا دیکھیں گوہر ایوب خان کا علاقہ ہے یہ جو ایبٹ آباد اور یہ سارے کے سارے ہیں، دیکھیں ان کا جو ہزارہ کمیونٹی ہماری ہے ان کا ووٹ بینک کیا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جہاں پہ ہیں یہ کیپٹن صفدر بھی تو یہ بھی تو ایبٹ آباد کے وہی اسپیکر ہیں اور یہ وہیں کے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کا جو ووٹ بینک رہا ہے وہ کبھی بھی پختون نہیں رہا، کبھی بھی پٹھان نہیں رہے، کبھی بھی انہوں نے ANP کو ووٹ نہیں دیا. جب تک عمران خان اس کا نہیں تھا، پی ٹی آئی کا شور شرابہ نہیں تھا، پی ٹی آئی نہیں تھا، تو ان کا ووٹ بینک پتہ ہے کون تھا؟ نون لیگ، نواز شریف. یعنی کہ یہ شروع سے مسلم لیگ کسی بھی صورت میں ان کے سامنے آئی ہیں. تو یہ تو وہ محب الوطن لوگ ہیں جو صدیوں سے کہہ لیں کہ جو سینکڑوں سالوں سے کہہ لیں کہ جی محب وطن ہے، اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو ہی ووٹ دیا ہے. تو آپ لوگ جو سب سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہیں آپ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیونکہ ان کی طرف سے آواز اٹھانے والے نہیں ہیں تو آواز نہیں اٹھایا جاتا. میں نے ذرا باقی ساری چیزیں تو جو ہے نا ہماری ویورز تک پہنچ گئی ہیں، ذرا میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا ان ایکچوئل میں، بیکاز یو نو دیٹس کہ آئی بلانگ ٹو دیٹ ایریا، میں اس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں. اور جب ان لوگوں کے ساتھ اتنے ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ اتنے پولائٹ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ یو کانٹ بلیو دیٹ. تو آپ کی بات بالکل صحیح تھی کہ جناب ان کو کیوں بگڑایا جاتا ہے. دیکھیں جی سیاست کو بدلنا پڑے گا، سیاست کو چینج ہونا پڑے گا. جو نعرہ آپ کل لگا رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. عمران خان جناب جب 2013 میں راجہ پرویز اشرف کے وقت کی جو آپ نے بات کی، عمران خان وہاں پہلے دن ہی پہنچ گئے اور پہلے دن انہوں نے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ مستعفی ہو جائے. آج اگر انہوں نے مطالبہ کیا تو کیا ہی غلط ہے؟ یہ ہمارا ایک بن گیا، سیٹ اپ بن گیا کہ جی ہم ہر چیز کے اوپر. مریم نواز نے کیا کہا اس سٹیج پہ اوپر کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا جی 100 دن بھی آپ کو یہ جو ہے نا لاشوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان نہیں آتا. بھائی ہمارے پہلی بات تو یہ ہے عمران خان ہو بلاول بھٹو ہو، مریم نواز ہو، ہمارے وہ لیڈر رہے ہی نہیں. قائد اعظم والے، وہ علامہ اقبال والے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان کو تو اپنے دین کا مذہب کا ہی نہیں پتہ. بھائی ہمارے مذہب میں میتوں کو رکھنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت کی گئی ہے، بلکہ اس کو کہا گیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکیں آپ اس کی تدفین کریں اور اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے. یوں سڑکوں پہ آپ کو پتہ ہے بے حرمتی ہیں یہ. اب اس بے حرمتی میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا ان کے لواحقین نہیں ہیں؟ لواحقین بھی ڈیوائیڈڈ تھے. جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہیں تو ہم جناب پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. ان بٹوین یہ جو 7 لوگوں کی میتیں رکھی گئی تھی، 11 لوگوں کی، ان کے بیچ میں سے بھی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. کچھ لوگ 4 گھرانے ایسے تھے وہاں سے خبر آئی، کیونکہ ہزارہ کمیونٹی میں نے آپ کو کہا کہ میرے قریب ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بھائی جو مذہبی ریلیجیس لوگ تھے جن کو پتہ تھا، جو وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں آئے گا تو ہم کیا یہاں بیٹھے رہیں گے ان کو. لیکن نہیں، کل ایک نعرہ اور لگا. آپ کو پتہ ہے آج عمران خان کیوں گئے؟ اس پہ ختم کر دیتے ہیں ہم اپنے پروگرام پہ کہ ٹھیک ہے جی اس کو تھریٹ تھا، ایجنسی اس کی انرولمنٹ تھی، وٹ ایور جو بھی تھا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں. لیکن کل انہوں نے کہا کہ کدھر سے آواز آئی؟ ان لواحقین کی طرف سے آواز آئی کہ اگر عمران خان نہیں آئے تو ہم یہ میتیں اٹھا کر اسلام آباد کا رخ کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لواحقین کا نہیں، یہ اس طرح سے پھر آپ فیڈ بیک کرتے ہیں، لواحقین کو پیسے دیتے ہیں، کمزور لوگوں کو خریدتے ہیں. جیسے آپ طاقتوروں کو خریدتے ہیں ویسے کمزوروں کو خریدتے ہیں. اپنا جو ہے نا وہ پولیٹیکل گیمز، پولیٹیکل نمبر سکور کے بیچ میں پڑ جاتے ہیں. خدا کے لیے اپنے پولیٹیکل سسٹمز کے اندر، چاہے وہ نون لیگ ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہیں، 3 بڑی پارٹی، چاہے وہ PTI ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کم از کم ہماری لاشوں پر، ویسے تو آپ نے ہمیں زندہ لاشیں بنا ہی دیا ہیں، لیکن ہماری لاشوں پر ریئل میں جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے تو خدا راہم پہ سیاست نہ کیجیے. اگر ہمارے لیے آپ سے کچھ ہو نہیں سکتا تو مرنے کے بعد ہمیں دکھ نہ دیجیے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں سائمہ، اس سے زیادہ میں کیا کہوں. بالکل ایسی. شکریہ سلمان صاحب. شکریہ ناظرین آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.